جی ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے آپ سے شروع کرتے ہیں, ذرا یہ بتائیے گا کیا پاکستان کو کھیلنا چاہیے یا نہیں کھیلنا چاہیے, کیونکہ حکومت نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ ہم نہ کھیلیں, اور اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, میں نے بتایا پاکستان میں جو دہشت گردی ہوتی ہے, مختلف واقعات ہوتے رہے, حالیہ واقعے میں بھی انڈیا کا ذکر آ رہا ہے, تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس پہ؟ دیکھیے شکریہ اطہر صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈیا ہمارا ایک دشمن ملک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور اس نے اکثر و بیشتر ہمیشہ کھیل کے میدان کو بھی ویپنائز کیا ہے. اکثر انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلیں گے, یا یہ پاکستان کھیلنے بھی تو نہیں آتے. سو آئی تھنک کہ آلدو آئی سنسیئرلی بلیو کہ ہمیں جو بھی ہمارے تلخ تعلقات ہیں ان کو ہمیں کلچر میں یا سپورٹس میں نہیں لے کے جانا چاہیے, لیکن آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی اے ٹائم جب آپ ایک ریڈ لائن ڈرا کریں. میں سمجھتی ہوں کہ اب اس حد تک انڈیا پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے کہ ایسے دشمن ممالک کے ساتھ ہمیں نہیں کھیلنا چاہیے. ٹھیک ہے, اور آئی تھنک پوری قوم اس کو اپریشیٹ بھی کرے گی اور سپورٹ بھی کرے گی کہ ہم یہ ایونچولی یہ فیصلہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ذرا آ جاتے ہیں تھوڑے سے سیاست پہ. گزشتہ روز ہم نے دیکھا بسنت بھی تھی اور ہڑتال بھی تھی. ویسے بسنت جس ماحول میں ہوئی, ایک تو یہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے, اور کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی کہ جب وہ سانحہ ہوا اسلام آباد والا, پیپلز پارٹی کی کلچرل وہاں پہ نائٹ وغیرہ منعقد کی ہوئی تھی حکومت نے, شرجیل میمن صاحب نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ہم اس کو کینسل کر رہے ہیں. بعد میں جا کے پھر پنجاب حکومت نے جو بھی کیا وہ ہم نے دیکھا. لیکن یہ جو بسنت تھی اور ہڑتال تھی, ان دونوں میں آپ کو کیا لگا کہ کس چیز نے ڈومینیٹ کیا ہمارے پولیٹیکل لینڈسکیپ کو؟ اطہر صاحب مجھے ہڑتال تو کہیں نظر نہیں آئی. میں خود ایک کانفرنس کے لیے لاہور میں تھی سنڈے کو, جو کہ 8 تاریخ تھی, اور ایئرپورٹ سے جو وینیو تھا کانفرنس کا وہاں تک کوئی کھلی ٹریفک تھی. مجھے کوئی کہیں پر کوئی دھرنا, کوئی احتجاج, کوئی کچھ نہیں نظر آیا, اور میں دوپہر 1 بجے سے شام 6 بجے تک لاہور میں ہی تھی. جو مجھے نظر آیا وہ بسنت کی فیسٹیوٹیز تھیں. تو ایک تو نہ کراچی میں جہاں جو میرا شہر ہے جہاں سے میں, نہ مجھے وہاں نظر آیا, نہ لاہور میں, اور نہ ہی میں نے کہیں سوشل میڈیا پہ کہیں دیکھا کہ کوئی بہت بڑا احتجاج ہوا یا جس طریقے سے بات کی جا رہی تھی, جو کہ ایکسپیکٹڈ بھی تھا. لیکن اتنے برے حالات کے کچھ بھی نہ نظر آئے, یہ بھی میں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی. میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ 10-12 لوگ تو جمع ہو جائیں گے. دوسری بات جو آپ نے مجھ سے کہی کہ بسنت کے اوپر کرٹیسزم ہوئی, دیکھیں اٹس اے گڈ اسٹیپ کہ آپ اپنی کلچرل ایکٹیویٹیز اور ایک جو روایت ہے لاہور کی, پنجاب کی, بسنت کے حوالے سے, اس کو آپ نے ریوائیو کیا. میں ہمیشہ ایک بات میں بلیو کرتی ہوں کہ اگر روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو آپ گاڑیاں چلانا چھوڑ نہیں دیتے ہیں. اگر ایکسیڈنٹس ہو رہے تھے بسنت کے حوالے سے اور ڈوروں کے حوالے سے تو اس کو ریگولیٹ کیا اور ایک اچھا اقدام اٹھایا. لیکن اتنا بڑا سانحہ ہوا اسلام آباد میں, اتنے لوگ شہید ہوئے, اس کے بعد میں سمجھتی تھی کہ شاید اس کو اگر آپ 2-3 دن پوسٹ پون کر دیتے, 3 دن کا سوگ تو سبھی منا لیتے ہیں, اور جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ ہمارے اپنے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ گو کے اناؤنس کیا گیا تھا, لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ان کے سینئر وزیر اور تمام لوگ جو ہیں وہ خود پتنگیں اڑا رہے تھے. اور اگر آپ یہ کہیں گے کہ پبلک کے لیے کینسل کر دیا, لیکن آپ کے اپنے کیبنٹ منسٹرز بیٹھ کے بسنت منائیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ اپنی وزیر اعلیٰ کی بات نہیں سن رہے؟ ٹھیک. تو یہ تھوڑا سا احترام, تھوڑا سا سوگ ہونا چاہیے, کیونکہ ہمارا جو ملک ہے وہ دہشت گردی کی آگ سے سلگ رہا ہے, اینڈ اٹ از کلوز ٹو ہوم. اسلام آباد کی امام بارگاہ میں ہونا, اس کا مطلب ہے آپ کیپٹل میں پہنچ گئے. تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ پتہ نہیں اس کو اتنی سنجیدگی سے کیوں نہیں لیا گیا. میں دوسری چیز یہ بھی کہوں گی کہ میڈیا نے بھی بسنت ہی دکھایا, اور شاید کیا ہم اتنے بے حس ہو گئے کہ ایک طرف میتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں ہمارے ہم وطنوں کی, اور دوسری طرف ہم گانے بجا رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, خان صاحب کے بیٹوں نے ویزا اپلائی کیا ہوا ہے, اور آج ہی خبر آئی ہے کہ ان کا جو اپلیکیشن ہے اس کا پروسیس روک دیا گیا ہے, کیونکہ فردر انفارمیشن چاہیے, اور پاکستان سے ان کا جو کوئی تعلق ہے وہ انہوں نے ثابت کرنا ہے, اور وہ ساری چیزیں جو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا. آپ نہیں سمجھتی کہ ان کے بیٹوں کو تو کم از کم ویزا دے دینا چاہیے؟ دیکھیے آئی تھنک ڈیو پروسیس آف لا تو ہر کسی کے لیے فالو ہونا چاہیے. مے بی کوئی اور انفارمیشن چاہیے, کیونکہ پاکستانی تو وہ شاید نہیں ہے, ان کا پاکستانی جی برٹش پاسپورٹ ہے, ان کے پاس پاسپورٹ ہے. سو اگر ایک عام آدمی کے لیے بھی اتنی انویسٹیگیشن ہوتی ہے اور فارمیلٹیز پوری کرنا ضروری ہے, تو وہ بھی ٹھیک ہے, ایک حد تک صحیح ہے.
ناٹ بیکاز کہ وہ عمران خان صاحب کے بیٹے ہیں تو جی ان کے لا شوڈ بی ڈائیورٹیڈ فار دیم, یا ان کی وجہ ان کے لیے خاص طور پہ ڈیو پروسیس آف لا فالو نہ ہو, یہ بھی بات صحیح نہیں ہے. آئی ڈونٹ نو, لیکن میں سمجھتی ہوں ایز اے پولیٹیکل ورکر آپ کی ناٹ بی اے بگ ایشو, اتنا بڑا کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے. ہم تو ہر چیز پہ ایک مسئلہ بنا دیتے نا. خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی تو وہ قومی مسئلہ ہے. قومی مسئلہ وہ نہیں ہے. قومی مسئلہ ہے جو آپ کی دہشت گردی ہو رہی ہے. قومی مسئلہ ہے جو آپ کا FBR ٹیکس کلیکٹ نہیں کر پا رہا. قومی مسئلہ ہے کہ آج گورنمنٹ نے پھر ایک یو ٹرن لیا ہے کہ نیٹ میٹرنگ کو نیٹ بلنگ پہ لے آئے ہیں. یہ چیزیں ہیں جس سے عوام براہ راست متاثر ہوتی ہے.